ہمارے ساتھ ایک نیا لڑکا بھرتی ہو کر آیا۔ اسے نہ جانے کیوں اتنا شوق تھا فوج میں آنے کا، جنونی سا تھا، پاگل اور خوبصورت اتنا کہ لکھوں تو بھی نہ لکھ سکوں۔ اس دن اس کے ساتھ جان پہچان ہوئی، گپ شپ لگائی۔ چونکہ میں میجر تھا اور وہ کیپٹن دانش نام تھا اس کا، تو میں نے کہا کیپٹن کل سے آپ چارج سنبھال لیں گے، آپ ابھی آرام کر لیں، سفر سے تھک گئے ہوں گے۔ رعب دار آواز میں مجھے سلوٹ کیا، اوکے، اور چلا گیا۔ اس کی آواز میں بھی ایک عجیب سا کچھ تھا۔ دوسرے دن پریڈ گراؤنڈ میں سب سے تعارف کروایا گیا۔ اس کا اخلاق ایسا تھا کہ جیسے کسی بے جان کو بھی سانسیں بخش سکتا تھا، کسی دشمن کو بھی سینے سے لگا سکتا تھا۔ چارج سنبھالتے ہی اسے کیمپ میں کچھ ذمہ داریاں دی گئیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھاتا دن گزرتے گئے۔ میں اس کے بہت قریب آتا گیا، مجھے اس کی عادت ہونے لگی۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ اس کے یونٹ کے سپاہی بھی اسے پسند کرتے، دل سے اس کی عزت کرنے لگے۔ لیکن وہ کبھی کبھی بچوں جیسی شرارتیں بھی کیا کرتا تھا جو مجھے بہت بھاتی تھیں۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ جان پہچان بڑھی اور ہم بہت اچھے دوست بن گئے۔ ایک دن باتوں میں اس سے پوچھا، بتاؤ بھائی، فیملی میں کون کون ہے؟ کہنے لگا، سر، فیملی میں ماں ہے اور 3 بہنیں ہیں، بابا جان 1 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا، تم کو کیسے یہ فوج میں آنے کا شوق پیدا ہو گیا؟ تو کہنے لگا، میری بہنوں کو شوق تھا کہ ان کا بھائی فوجی بنے، ورنہ میں اچھا بھلا ڈاکٹر بن رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ہماری دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ ہم کبھی کبھی ایک دوسرے کے گھر بھی چھٹی پہ جانے لگے۔ وہ اکثر نور جہاں کا گانا سنا کرتا تھا۔ میں اسے کہتا تھا، اتنا شوق چنچل سا لڑکا اور یہ گانا سنتا ہے۔ کہتا تھا، کبھی یہ گانا وقت آنے پہ تم کو سمجھ آئے گی۔ کبھی کبھی بہت عجیب باتیں کیا کرتا تھا جو میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی تھیں۔ میری شادی تھی، اس کو انوائٹ کیا، اس کی ماں، بہنیں سب میری شادی پہ آئے۔ بہت اپنائیت تھی، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ میں نے اس کی ماں سے کہا، آنٹی، اب کیپٹن صاحب کے لیے بھی کوئی لڑکی دیکھو اور اس کی بھی شادی کروا دو۔ شادی کی بات پہ وہ شرما سا جاتا تھا۔ 3 سال ہو گئے تھے ہم ساتھ تھے۔ اس کی بہن کی شادی ہو گئی تھی، نیا گھر لے لیا اس نے۔ چھوٹی ایک بہن کو میڈیکل میں داخلہ کروایا۔ ایک مکمل ذمہ دار، سلجھا ہوا انسان تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جس کا اس سے زیادہ مجھے انتظار تھا، جناب کی شادی کا۔ میں اسے بہت تنگ کرتا تھا، مذاق کرتا تھا، اس کے جناب کیپٹن صاحب، اب آپ کے اوپر ایک اور آفیسر آنے والا ہے۔ کے بعد واپس آیا، پوری یونٹ کو مٹھائی بانٹی، سب کے ساتھ اتنا گھل مل چکا تھا جیسے وہ ہمارے جسم کا کوئی حصہ ہو۔ خیر، جناب کی شادی کا وقت قریب آ پہنچا۔ چھٹی کی درخواست دی، چھٹی منظور ہوئی تو ان دنوں بارڈر پہ حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے، تو میں بارڈر پر تھا۔ وہ مجھے ملنے آیا، سلوٹ کیا اور کہنے لگا، سر، آج رات 9 بجے میں روانہ ہو رہا ہوں اور آپ بھی پرسوں پہنچ جانا شادی پہ۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور زور کی جھپکی لگائی اور کہا، جوان، فکر نہ کرو، میں پہنچ جاؤں گا۔ باتیں ہو رہی تھیں ہم میں، اچانک سے مجھے وائرلیس پہ آواز آئی، سر، کچھ دشمن فوجیوں نے اچانک سے حملہ کر دیا ہے، اوور۔ میں نے بھی پوزیشن سنبھالتے ہوئے دانش سے کہا، دانش، تم جاؤ جلدی سے۔ وہ رک گیا، سر چلا جاتا ہوں، ابھی 1 گھنٹہ ہے میری ڈیوٹی آف ہونے میں ذرا کچھ نیکی میں بھی کما لوں۔ میں نے اسے کہا، دانش تم جاؤ، ہم دیکھ لیں گے، لیکن کہاں سننے والا تھا۔ اس نے بندوق اٹھائی اور پوزیشن لے لی۔ اتنے میں ایک دوسرا میسج آیا کہ تمام چھٹی جانے والوں کی چھٹی روک دی گئی ہے، بارڈر پہ حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، اوور۔ اتنے میں دھڑ 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 گولیوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا تھا۔ میں، دانش اور ساتھ 4 سپاہی ہم پوزیشن لیے 2 گھنٹے تک لڑتے رہے۔ گولیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہم اس کے مورچے سے دوسرے مورچے تک جانا تھا کیسے بھی، کیونکہ ہمارا اسلحہ دوسرے مورچے میں تھا۔ ہم 3 گھنٹے گزر گئے،
لڑتے ہوئے میں نے وائرلیس پہ بولنا شروع کیا کہ ہمارے پاس گولیاں ختم ہو رہی ہیں، ہم کو بیک اپ دیا جائے، اور دانش کہنے لگا تم لوگ ایسا کرو، ایک ایک کر کے وہاں جاؤ اس مورچے پہ، میں یہاں ان کا دھیان لگاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں دانش، تم پاگل ہو گئے ہو، میں یہاں دیکھتا ہوں، تم سب جاؤ۔ لیکن وہ کہاں ماننے والا تھا۔ خیر میں چار سپاہیوں سے بولا میں اور دانش یہاں سنبھالتے ہیں، تم لوگ وہاں مورچے پہ جاؤ۔ ہم پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے، جیسے سپاہی مورچے کی طرف جانے لگے گولیوں کی بچھاڑ نے ان کو چھلنی کر دیا، جیسے دشمن کہیں بہت قریب آ پہنچا تھا۔ دانش ہمارے پاس اب گولیاں بھی کم ہیں اور وقت بھی۔ میں چلا کر بولا اگر وہ لوگ ریڈ لائن کراس کر گئے تو ہمارے پاس والے گاؤں میں بڑی تباہی مچ جائے گی۔ ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں لگاتار وائرلیس پہ بولتا رہا ہمیں بیک اپ دیا جائے، اور لیکن ہماری ٹیم کو پہنچنے میں 15 منٹ لگنے تھے اور وہ وقت ہمارے پاس صرف 7 سے 8 منٹ تھا۔ دانش نے اچانک مجھے سینے سے لگا کر کہنے لگا سر وقت آ گیا ہے کہ آپ اس وطن پہ قربان ہونے کا۔ میں نے کہا دانش پاگل ہو، ہم ان کو روک سکتے ہیں، انتظار کرو۔ لیکن دانش بولا نہیں سر، اگر نہ روک سکے تو گاؤں میں آنے والی تباہی ہم کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس نے گرنیڈ اپنے جسم سے باندھا اور بولا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے دشمن کے حوالے نہ چھوڑنا، میری میت کو ان سے واپس لے کے اچھے سے دفن کرنا۔ میں اس کی باتوں پہ رو رہا تھا۔ میں کیا کرتا، میرا دل چاہ رہا تھا میں ایسا کرتا، لیکن فوج کے کچھ قانون تھے اور وہ بھی ضد پہ تھا، وقت بھی کم تھا۔ مجھے وصیت کر رہا تھا میری ماں کو سنبھالنا، میری بہن کو کہنا ڈاکٹر بن جاؤ تو میری قبر پر ضرور آنا، میری ماں کو کہنا شادی کے ارمان جو تھے مجھے اس کے لیے معاف کر دے، جنت میں حوروں کے ساتھ ماں کا انتظار کروں گا انشاءاللہ۔ اپنا موبائل مجھے دے کر کہنے لگا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا تھا 10 بجے پہنچ جاؤں گا، وہ 10 بجے نہ پہنچنے پہ کال کرے گی، بات کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ الوداع ہوا۔ مجھے زور سے سینہ لگایا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی سزا بلند کی اور دشمن کی طرف چل دیا۔ ہم فوجیوں کی زندگیاں چند لمحوں کی مہمان ہوتی ہیں، ہم کہاں کب دنیا چھوڑ جائیں ایک لمحے کی خبر نہیں۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے جا رہا تھا اور میں چیخ چیخ کر رو رہا تھا۔ پرسوں اس کی شادی تھی، بہن، ماں، دلہن سب انتظار میں تھے کہ کیپٹن دانش گھر آ رہا ہے، اور یہاں خدا کچھ اور پلان کر چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس پہنچ گیا اور زوردار دھماکہ ہوا۔ اس نے دشمن کو واصل جہنم کر دیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ادھر ادھر وہ شہید ہو گیا۔ اور پھر اس کی ماں کا فون آیا اور جو اس پہ رنگ ٹون لگی تھی وہ نور جہاں کا گانا تھا، اے پتر ہٹاتے نہیں وقت دے۔ میرا ضبط ٹوٹا، میں چیخ چیخ کر رونے لگا۔ ایک حسین فرشتہ ملک پہ قربان ہو گیا۔ میں نے سیلیوٹ کیا، اتنے میں ٹیم پہنچ چکی تھی، دشمن بھی کچھ بھاگ چکے تھے۔ مشن کامیاب رہا۔ ہم فوجی پرائے ہوتے ہیں، ہم سے نفرت نہ کیا کرو، کیا پتا کس گلی میں ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ کیپٹن دانش جیسے نوجوان اپنی زندگی کی پرواہ کیے بنا موت کو چوم لیتے ہیں، خدا نصیب والوں کو یہ درجہ دیتا ہے۔